لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس سورہ نساء آیت نمبر 114 سے شروع ہو رہا ہے۔ آج کا موضوع ہے پہلی آیت کا نجوا۔ وہ آیت تلاوت اور ترجمے کے بعد اس کی شرح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ نجوا پسندیدہ بھی ہے اور ناپسندیدہ بھی ہے۔ اسی لیے پسندیدہ ہے، اس لیے عرب لوگ اپنی لڑکیوں کا نام نجوا رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آغاز دیکھیں کیسے کرتے ہیں۔ نجوا یعنی نجوا کے معنی فارسی میں سرگوشی کرنا، اردو میں کانا پھوسی کرنا، عام بول چال میں چپکے سے کسی کے کان میں کچھ کہنا، اسے کیا کہیں گے؟ نجوا۔ تو اس پر آج کی پہلی آیت ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نجوا تو ان کے بہت سارے نجوا میں خیر نہیں، کیا نہیں؟ بھلائی نہیں، بہت سارے۔ آپ کتابوں میں پڑھتے ہوں گے لا نفی جنس، یہ لا نفی جنس نہیں ہے۔ جنس کا مطلب کیا؟ اس لا نے مطلق نفی نہیں کی کہ نجوا اچھا نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ اکثر سرگوشی میں خیر نہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ کچھ سرگوشی میں خیر ہے، اس لیے نام رکھتے ہیں لڑکی کا نجوا۔ تو کس میں خیر نہیں؟ جو منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سرگوشی کرتے تھے، چپکے چپکے باتیں کرتے تھے، اس میں خیر نہیں۔ اچھا گزشتہ آیت گزر چکے یبیتون مبیت، تو مبیت میں اور نجوہ میں فرق ہے۔ مبیت کے معنی رات کو چپکے چپکے، اس لیے مبیت منا، لیکن یہ مجلس میں بیٹھے ہیں، دو افراد چپکے چپکے کچھ بولنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ مجلس میں کوئی چپکے سے کانا پھوسی کرے، کسی کے کان میں چپکے سے کوئی بات کرے۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا کہ برابر میں بیٹھنے والوں کو شک ہوتا ہے کہ شاید ہمارے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اس لیے منع کیا۔ تو نجوا سے مراد ان کی نجوا، ان کی سرگوشی، ان کی کانا پھوسی، ان کے چپکے سے مشورے جو اسلام کی ضد میں ہے۔ اب مطلوب کون سے نجوا اور مشورے تو سنیے۔ الا من امر بصدقہ، صدقہ، او معروف، بھلائی کے کام، او اصلاح بین الناس۔ تو یہ اصلاح معاشرہ نہیں ہے، اصلاح معاشرہ پہلے گزر چکا، چونکہ یہاں کانا پھوسی ہے نا، سرگوشی، لوگوں کے درمیان صلح کرنا۔ تو تین باتیں، صدقہ، بھلائی کے کام، تو بھلائی میں اصلاح معاشرہ آ گیا، اور اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح، ملانا۔ تو یہاں صدقہ کی فضیلت نہیں ہے، کس کی؟ صدقہ دینے کے لیے کان میں چپکے سے کچھ کہنا، اس کی بات ہو رہی ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک صاحب محتاج ہے، ضرورت مند ہیں، شرماتے بھی ہیں، تو کسی سے چپکے سے کہہ دیا، تعارف کرا دیا کہ یہ صاحب جو ہے ان کے لیے مشکل ہے، یہ محتاج ہے، تو انہیں کچھ رقم دے دیں، یہ ہے صدقہ۔ فضیلت کس کی ہے؟ چپکے سے کسی سے کہنا، تو یہ کانا پھوسی، یہ سرگوشی پسندیدہ ہے۔ معروف میں بہت سارے کام آ گئے۔ اصلاح بین الناس، دو کے درمیان صلح کر۔ امام مسلم نے احادیث باندھے ہیں جھوٹے کے لیے کہ ایک شخص جو سنتا ہے کہتے پھرتا ہے، جو بھی سنا وہ کہہ دیا، تحقیق نہیں، کچھ نہیں،
کہتے ہیں کہ یہ اس کے جھوٹ ہونے کے لیے کافی ہے۔ پھر حدیث باندھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دو کے درمیان صلح کرنے کے لیے باتیں پھراتا ہے، گھماتا ہے، یہ جھوٹا نہیں، صحیح سبھی کرتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ دو بھائیوں کے درمیان، دو فیملی کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، اڑوس پڑوس والوں کے درمیان اگر صلح کرنا ہے اور کچھ بات دروغ گوئی یعنی جھوٹ بھی کہے، نہیں سبھی کرتا ہے۔ دیکھیے تو کتنا اہم کام ہے اصلاح بین الناس۔ تو یہ باتیں ہو رہی۔ اچھا، اب جب کہہ دیا کہ نجوا کی نفی نہیں بلکہ کچھ نجوا ناپسندیدہ، کچھ سرگوشی چپکے سے باتیں کرنا پسندیدہ، مگر اب اصل بات پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، چاہے صدقے کے لیے کھانا خوشی کرو، چاہے معروف کے لیے، چاہے اصلاح بین الناس، مقصد اللہ کے لیے، تو ہم کیا کریں گے؟ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بالکل واضح ہے کہ ہر کام اخلاص کے لیے ہو، لیکن ایک تنبیہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان خدمت کرتا ہے، صدقے کے لیے تلقین کرتا ہے، معروف کام کے لیے، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو کچھ معلوم تو ہو ہی جاتا ہے، تو لوگوں کو معلوم ہو اس لیے وہ اس کام سے نہ رکے۔ ایک انسان درس دیتا ہے، سنتا ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، خرچہ کرتا ہے، تو معلوم تو ہوگا نا، اس وجہ سے کام سے نہ رکے، پھر تو نقصان ہوگا، مقصد خود ہو جائے گا۔ مقصد کیا؟ اس کی نیت صاف ہو، لوگوں کو کھانا کھلائے، دعوت دے، تبلیغ کرے، صدقہ کرے، چپکے سے لوگوں کو کہے، اب کچھ معلوم ہوا، ظاہر ہوا، تو یہ اس کی طرف سے نہیں ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کام کرتا رہے، دل کو مضبوط رکھے۔ یہ بھی صحابہ کرام سے ایسا بھی ہوا، کہا کہ کہو کہ ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم نہیں کرتے، کہہ دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہارے دل میں اللہ تھا؟ تم نے تو دل میں اخلاص ہو کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو ایسا کام اگر اللہ کے لیے ہے تو معمولی سے ہی کام کیوں نہ ہو، صدقہ ہو، معروف ہو، تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد کا پہاڑ اتنا وہ بڑا ہوگا، عظیم ہو جائے گا، اگر رائے کی دانے کے برابر کیوں نہ ہو، کھجور کے برابر کیوں نہ ہو، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو رائے کے دانے کے برابر بھی اس کا نہیں۔ تو یہ ہوئی سرگوشی، کانا پھوسی، کان میں چپکے سے کچھ کہنا، اتنا کافی ہے۔ اب دوسری آیت شروع ہو رہی ہے۔ اب جو دوسری آیت شروع ہو رہی ہے اور دوسری آیت میں اجماع صحابہ اور اجماع امت، تو سنیے گا، سنے ہوں گے اجماع کسے کہتے ہیں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ دیکھیں اوپر ہے نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، یہاں کیا ہے؟ نُصْلِهِ جہنم میں جھونکتے ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے، تقریب کی، کب؟ بعد اس کے کہ ہدایت اسے ملی، ہدایت ملی یعنی اسلام قبول کیا، منافق کہیے، مسلمان کہیے، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اسلام قبول کیا، ہدایت ملی، پھر کس کی رائے اختیار کیا؟ غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے سوا کسی کے راستے کو اس نے اپنایا۔ غور سے سنیے، مومنین کے سوا، تو ہم اسے پھیر دیں گے جہاں وہ پھر گیا۔ تو مومن کی ضد کیا ہے؟ مشرکین کے زمرے میں شامل کریں گے، وہ نصرہ جہاں۔ ذرا غور کیجیے، جو رسول کی مخالفت کرے تو پھر یہ ہونا چاہے تھا کہ رسول کے راستے کو چھوڑ کے مشرکین کی طرف جائے، مگر کیا فرمایا؟ مؤمنین۔ تو معلوم ہوا کہ مؤمنین اور رسول ایک ہی، یہ نہیں فرمایا کہ رسول کا راستہ، تو مومنین کون؟ اس وقت آیت اتری صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول پیرو اور آپ کی تعلیمات کا مکمل نمونہ تھے، اسے کیا کہیں گے؟ اجماع صحابہ۔ تو کیا فرماتا ہے؟ غور سے سنیے کہ جو کوئی مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر جس نے انحراف کیا اور مشرکین سے ملا، تو اللہ تعالیٰ مشرکین کے ساتھ
نصلیہ جہنم. تو کیا مطلب اجماع صحابہ؟ اجماع صحابہ جس پر سارے صحابہ متفق رہے، اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے، معمولی بات نہیں ہے، کوئی انحراف کرتا ہے تو خطرناک فعل ہے. اسے کیا فرمایا کہ نصلیہ جہنم. ایسا کون کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. غور کرنے کی بات ہے. عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کا نام، ان کا احترام. اب رہا سوال، کچھ مسائل ایسے ہیں اس میں صحابہ متفق نہیں، جیسے کہ ظہر کی نماز کسی نے پڑھ لی، عصر کی کسی نے جا کر پڑھی، اختلاف ہوا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، اسے اجماع نہیں کہیں گے. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جس پر اجماع صحابہ ہے. جانتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن جب لوگ داخل ہوئے مسجد میں، گرمی کا موسم تھا تو تعفن یعنی بدبو آنے لگی پسینے کی، تو حکم دیا کہ آئندہ گلیوں میں ایک اذان دی جائے پہلے، تاکہ لوگ کھیتی باڑی چھوڑ کر آ جائیں. تو آئندہ جمعہ کو گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں اذان دی گئی تاکہ لوگ کھیتی باڑی سے آئیں، نہائے دھوئے مسجد میں آئیں. جب عثمان غنی تشریف لائے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو دوسری اذان ہوئی جس کا نام پہلی اذان. سمجھ رہے ہیں نا؟ آج کل جو دوسری اذان ہوتی ہے اس کا نام وہ کیا؟ پہلی اذان. اور جو پہلی ہوتی ہے وہ دوسری اذان. عثمان غنی اذان ثابت ہوئی. اس پر کسی نے نکیر نہیں کیا تو کیا ہوا؟ سارے صحابہ اس وقت جو موجود تھے، کسی نے نکیر نہیں کی. تو اس کا نام کیا؟ اجماع صحابہ. اب ہے کسی کی ہمت جو انکار کرے؟ دیکھیے دی جا رہی ہے. البتہ طریقے مختلف ہیں. کوئی تبرکن دے دیتا ہے، اذان دیتے ہیں، 2 رکعت نماز، پھر فوراً دوسری. کوئی 10 بجے دیتا ہے. بہرحال یہ اجماع صحابہ. اب مؤمنین، اب تو صحابہ نہیں ہیں، مؤمنین. ایک ہے اجماع امت، سنے ہوں گے نا. اجماع امت کسے کہیں گے؟ اسے بھی غور سے سنیے. اجماع امت ترمذی کی حدیث ہے اور صححہ البانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا ہونے نہیں دے گا. کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تو دین کی حفاظت اللہ نے کیا ہے. تو ایک ہوتی ہے اجماع امت، وہ کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوں گے. تو جو چیز امت مسلمہ کے پاس متفق ہے اس سے بھی انحراف نہیں ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اجماع امت کہیں گے کسے؟ بھائی صحابہ تو واضح ہے. لہذا اجماع امت، تفسیر کے علماء، حدیث کے علماء، الگ الگ سبجیکٹ ہیں، مضامین ہیں، اور فقہ کے علماء، تجوید کے علماء. کئی امام ہیں، ہم تو صرف 4 اماموں کو جانتے ہیں جو مشہور ہیں. ائمہ تجوید، ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ فقہ. ساروں کا اگر اتفاق ہے اس سے انحراف بھی کیا ہے؟ خطرناک ہے. تو ابھی ایسے کون سے مسائل ہیں؟ اب سوال یہ آتا ہے کہ آج کل مختلف جماعتیں بنی ہیں نا، بغیر نام لیے ہوئے. تو ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارے علماء اس پر متفق ہیں، لہذا اس سے خروج، اس سے ہٹنا یہ بھی خطرناک اور کفر ہے. نہیں، ایسا نہیں. اس لیے کہ یہ جو آپ کی جماعت ہے اس میں یہ طریقہ کار ہے، اجماع نہیں ہے اس کا نام، یہ طریقہ ہے. جیسے میں بتاتا ہوں، جمعہ کے پہلے کی نماز ہے نا، امت اسلامیہ متفق نہیں. اس کا نام ہے ظہر کی نماز. ظہر کی، یہاں تو ظہر ہی کہتے ہیں، جمعہ بہت کم کہتے ہیں، اس لیے کہ ظہر کے وقت میں ہے نا. تو اذان تو ہوتی ہی نہیں تھی، منبر پر تشریف فرما ہونے کے بعد اذان ہوتی تھی اور خطبہ شروع ہوتا تھا. تو پہلی سنت قیاس کیا فقہا نے. کس نے؟ تو چاروں فقہا آئے کہ یہ ظہر کے جیسی نماز ہے تو پہلے بھی 4 سنت اور بعد کی تو ثابت ہے. تو اس کا نام کیا؟ قیاس. اجماع امت نہیں ہوا. محدثین نے انکار کر دیا کہ جمعہ کے پہلے تو اذان ہی نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عائشہ صدیقہ کے حجرے سے تشریف فرما ہوتے تھے اور السلام علیکم سے نمبر پر پھر اذان ہوتی. تو معلوم ہے نا یہ قیاس ہے. لہٰذا اگر کوئی کہے کہ جمعہ کے پہلے اگر کوئی سنت سے انکار کرتا ہے تو اجماع امت کا انکار بھی کر رہا ہے. تو یہ صرف بتائیں کہ اجماع کسے کہیں گے اور قیاس. تو سنیے اجماع. اب ہمیں غور کرنا ہے
کہ اجماع کس بات پر ہے، یہ فروعات کے مسائل آمین اور نماز پڑھنا، اس کا نام اجماع نہیں ہے۔ اجماع امت کیا ہے؟ کلام پاک کسی نے اختلاف کیا، احادیث رسول صحیح کسی نے اختلاف کیا، دعوت کا کام کسی نے اختلاف کیا، کلمہ اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ اجماع امت ہے۔ لیکن افسوس جو لوگ قرآن کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، اپنی اپنی کتابوں پر ہی یقین ہے، انحراف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اجماع امت کتاب پر ہے، جیسے اللہ کا کلام میں اجماع کی بھی ضرورت نہیں تھی، صحابہ کا اجماع ہے، لیکن یہاں وہ انحراف کر رہے ہیں عملاً، مگر سمجھ نہیں رہے ہیں، لہٰذا انہیں بتلایا جائے کہ نصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایسے عمل سے بچائے۔ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے، یہ یہودیوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی نہیں، مشرکین کے لیے بھی نہیں، ہمارے لیے۔ اس کے لیے ہمارے لیے۔ کیوں؟ یہی آیت سورہ نساء کے 48 میں گزر چکی، وہ یہودیوں کے لیے تھی جو کہتے تھے کہ نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے کیا؟ لڑکے ہیں۔ وہی آیت اب دوبارہ آ رہی ہے، کن کے لیے؟ جو کہتے ہیں کہ ہم محبوب تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ کیا ہے؟ تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ تو سنیے گا، حضرت آدم کا لقب کیا ہے؟ صفی اللہ ہے نا، اللہ نے منتخب کیا نا۔ حضرت ابراہیم کا خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کا کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ کا روح اللہ کلمت اللہ، اور پھر اپنے رسول کا کیا؟ اپنے رسول جو خاتم النبیین، فرمایا کہ میں حبیب اللہ، کیا؟ حبیب اللہ۔ تو یہ حبیب اللہ کو ماننے والوں کے لیے آیا، اس کے لیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اعلان کیا ہے؟ اعلان۔ اور اس کے علاوہ دون یعنی کم تر، شرک سے کم تر معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اعلان، تیسرا اعلان۔ اور جو کوئی شرک کرے گا وہ دور کے راستے میں گر گیا۔ 48 پر کیا تھا؟ یہودیوں کے لیے تھا کہ جو شرک کرے گا عزیر ابن اللہ کہے گا معاف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ معاف ہوگا۔ اور جو کوئی شرک کرے گا فقط افترا اثما مبینا، ان کے لیے تھا کہ جو کوئی شرک کرے گا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا، کیونکہ ان کی کتابوں میں شرک کی نفی تھی۔ مگر یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ضل ضلالا بعیدا۔ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ وہ مسلمانوں کے لیے کیوں کرے؟ وہ بیرق کا لڑکا، وہ بشیر ہو کے داماد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ یہ مجرم ہے، اسے اب سزا دی جائے گی، چوری کیا تھا نا، تو وہ بھاگ گیا، سزا کو سن کر کہاں چلا گیا؟ مکہ چلا گیا۔ مکہ میں کون تھے؟ مشرکین۔ کہاں؟ غیر سبیل المؤمنین، صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر کہاں پہنچا؟ مشرک۔ تو یہ مشرک نہیں تھا، دائرہ اسلام میں تھا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، آج کا ہے تو ہمارے لیے۔ تو اب ایسا آدمی جو دائرہ اسلام میں تھا کیا ہے، اور چلا گیا نسلی ہی جانا، لیکن اب اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ شرک میں یہ چلا گیا، کہاں گیا؟ جو شرک کبھی معاف نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، نوٹ کر لیجیے، شرک کبھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ دون، چوری، زنا، غیبت، خیانت، جسے چاہے معاف نہ کرے۔ اور دور کے راستے میں چلا گیا، وہ کیوں کر؟ سنیے کہ جب انسان توحید پرست ہے، اسلام کے دائرے میں، تو عروۃ الوثقیٰ تھامے ہوئے ہے۔ کیا؟ عروۃ الوثقیٰ تھامے ہوئے، جو کہاں جڑی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جہاں اس نے شرک کیا تو وہ رسی ٹوٹ گئی، اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم ہو گیا، دور چلا گیا، اس نے اپنا دروازہ بند کیا، اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دروازہ کبھی بند نہیں کرتے۔ اگر یہ توبہ کرتا ہے تو وہ رسی پھر جڑ جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہے، مگر اس نے تو اپنا دروازہ بند کیا اور موت واقع ہو گئی بغیر توبہ کے، وہ دور ہے، اب کیسے چھوڑے گا؟ نصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ لیکن ایک توحید پرست ہے، مؤمن ہے، گناہ کیا، شراب پیا، چوری، غیبت، دھاگا باریک ہو گیا، ہوا نا باریک؟ یہ اور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مداومت کرنے سے دل جو ہے وہ دھبا سیاہ ہو جاتا ہے، تو دھاگا کیسا ہوتا ہے؟ باریک ہوتا ہے، باریک ہو گیا۔ اس نے اپنا دروازہ بند نہیں کیا، توبہ کیا، پھر واپس آیا، لیکن توبہ نہیں کیا، مر گیا تو دھاگا ٹوٹا ہوا ہے۔ کیا ہے دھاگا؟ اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کا بھی کھلا ہے۔ تو اللہ کی رحمت وسیع ہے، یغفر لمن یشاء، لہذا فرق ہے، شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، اور شرک کے دور جو اس کے ورے، جو اس سے نیچے جتنے بھی گناہ ہیں، یغفر لمن یشاء۔ یہ ہے اصول اس کا کہ مشرک جو ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا، نصلہ جہنم، اور مومن کو اللہ معاف کرے گا۔ ادھر دروازہ خود اس نے بند کیا، دروازہ اللہ کا کھلا۔ مگر اتنا کافی نہیں ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک کے ارکان کیا ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کے ارکان ہیں، تو شرک کے بھی تو احکام ہیں۔ کسی نے یہ کام کیا تو مشرک ہو گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم محبوب کے امتی ہیں۔ یقیناً ہم محبوب کے امتی ہیں، مگر حبیب اللہ جس چیز کو مٹانے کے لیے آئے تھے وہی ہم کریں تو ہم کیسے محبوب کے امتی ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو شرک کہتے کسے ہیں؟ اور مشرک وہ کون تھے اور ہم کون ہیں، اس کا اپنا ہے۔ مشرکین مکہ کون تھے؟ مشرک کیوں؟ ان کے لیے اعد اللہ لهم عذابا علیما، عذابا عظیما۔ تو سنیے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، رب العالمین رب کو مانتے ہیں۔ سورہ لقمان نکالی، آیت نمبر 25، وَلَئِن سَأَلْتُمْ اے رسول من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ پوچھے مشرکین مکہ سے، آسمان زمین کے کس نے بنایا، پیدا کیا؟ اللہ۔ کیا جواب دیتے تھے؟ سورہ عنکبوت، سورہ من انزل من السماء ماء فاحیا بالارض بعد موتها۔ آسمان سے پانی کون برساتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہتے تھے اللہ۔ تو اللہ کو تو مانتے تھے، رب کو مانتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ جب اللہ اللہ کو تسلیم کرتے ہو، پھر یہ کیا 360 کے 65 جو بت تھے، لات، منات، عزا و ناہیلا، یہ کیا؟ تو سورہ زمر میں جائیے، والذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ۔ ہم تو ان کو مانتے ہیں کہ اللہ کے قریب کر، ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ کون تھے؟ مکہ کے لوگ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پوچھئے ہمارے لوگوں سے جو بڑے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تاکہ ہمیں قریب کر دیں، سفارش کر دیں، شفاعت کر دیں۔ اچھا، اصل بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کو مانتے تھے، رب کو مانتے تھے، کمی کیا تھی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تعبیر سے ناواقف ہے نا؟ کیا مطلب ایاک نعبد؟ کہتے تھے کہ اللہ، جب طوفان کے بھور میں پھنس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ، جب حملہ دشمنوں کا یا ہوا طوفانی تو کعبے کو پکڑتے تھے کہ اے اللہ تو ہی ہے، اور جب امن کی حالت میں کلام نے اس کا نقشہ کھینچائے تو پھر کہتے تھے وہی جو ان کے تو ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہی مانے ہوئے نا، اس کی تعبیر کو نہیں جانتے تھے، اس لیے کیا ہوئے؟ یہ مشرک ہوئے۔ کیسے مشرک ہوئے؟ ٹھیک ٹھیک مشرک، یاد ہے، ٹھیک ٹھیک 100% مشرک ہوئے نا، ہوئے کہ نہیں؟ مشرک ہوئے۔ تو پھر اگر ہم بھی وہی عمل کریں، مسجدوں میں کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، 17 دفعے فرض میں اور 17 دفعے سنت میں، اور کوئی نفلیں پڑھتا رہے تو نہ جانے کتنی تعداد۔ اور اگر دائیں بائیں دیکھو تو وہیں قبر نظر آتی ہے، کبھی کسی مسجد میں دائیں ہے، کسی بائیں، کسی مسجد میں پیچھے۔
پھر نکلتے ہیں کہتے ہیں یہاں فلاں یا فلاں شاہ، تو وہ پھر ٹھیک ٹھیک مشرک ہیں، اور یہ کیوں نہیں؟ ذرا غور کریں، یہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اللہ رب، کئی چیزیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ارکان ہیں شرک کے، ابھی کافی نہیں اتنا، بتائیے لوگوں کو، آگے بات بڑھائیے۔ چلیے شرک کیوں اللہ معاف نہیں کرتا؟ شرک قسم کھانا تو اللہ کی، نظر کرنا تو اللہ کی۔ سنیے ذرا نظر کے تعلق سے، منت مانتے ہیں نا، بکرے ذبح کرتے ہیں، کیا بکرے بڑے بڑے 50-50 کلو، یا کہ بتلائیے یہ بکرے کتنے بھاری پڑیں گے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، طارق بن شہاب کیا فرماتے ہیں کہ دخل الجنت رجل بذباب ودخل رجل دخل النار رجل بذباب، بکرا نہیں، ایک شخص جنت میں داخل ہوا مکھی کے سبب، ایک شخص نار میں داخل ہوا مکھی کے سبب۔ قلنا یا رسول اللہ وکیف ذلک، بولے یہ کیسے؟ مر رجلان بقوم له صنم، بولے کہ دو آدمی کا گزر ہوا ایسی قوم پر جن کے یہاں شاہرہ، ما یجوز احد الا یقرب له قربانا، وہاں سے کوئی بھی گزر نہیں سکتا تھا مگر ایک بھیٹ چڑھائی۔ تو دو آدمی کا گزر ہوا، پوچھا چلو بھیٹ چڑھا دو، کہتا ہے ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں۔ بولے کہ کچھ نہیں، یہ مکھی ہے نا، بھناری مکھی، صحیح اب نہیں ہے، مسافر ہیں، تو مکھی لیا اور چڑھا دیا گیا۔ فخلّا سبیلہ، فخلّوا سبیلہ، اس کو راہ جانے دیا۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دخل مکھی قربان چڑھایا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کیا کہا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی کو بھیٹ نہیں چڑھاؤں، قدم اڑا دیا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دخل الجنہ۔ تو اس بات کو پہنچائیں، ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بکرے ذبح ہو رہے ہیں، ہاں بکرے، کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لینے کی بات کرے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو دوسرے کے نام پر چڑھایا گیا اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی دوسرے کے نام پہ چڑھایا جائے، چاہے ملا صاحب بسم اللہ کہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ نام پر کس نے چڑھایا گیا؟ اس لیے کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول میں نے نظر مانا اور میں فلاں جگہ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ بولے کہ وہاں کوئی بت تھا، وہاں کوئی میلہ استان؟ بولے نہیں، ٹھیک ہے، تو جہاں کہیں بت تھا، کہیں میلہ لگتا تھا، وہاں بت کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے عرس والے، میں نے کہا نا یہ ہمارے لیے ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ محبوب ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے نا، شرک یہ تو ایک نظر کا شرک، سورہ جن، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس میں کسی کی پرستش اور کی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اب تو آپ اصطلاحات قرآن سمجھ چکے ہیں، مطلب مسجد ہے، ساری زمین مسجد ہے، لیکن مسجد خاص عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ پھر غضب ایک مسجد میں قبر لگا دو اور وہاں پر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی پرستش کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبر باہر لگا کے عبادت کرو، نہیں۔ کہنے کا انداز یہ ہے، کہنے کا انداز یہ ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ لوگ کیا دلیل دیتے ہیں؟ عجب عجب دلیل دیتے ہیں۔ لا يجتمعان القبر والمسجد، المسجد والقبر لا يجتمعان، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یا تو مسجد ہے یا قبرستان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، تو پھر کیا کرو؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ یہ مسئلہ ذرا غور سے سنیے گا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اس لیے کہ شیطان جس گھر میں تلاوت ہوتی بھاگ جاتا ہے۔ لیکن مطلب کیا؟ اگر مکان میں تلاوت نہیں ہو رہی ہے، نماز نہیں ہو رہی ہے، تو قبرستان ہے، یہی مانے ہوئے نا، لہذا گھر کو ویران مت رکھو۔ تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ قبرستان میں نہ نماز ہے نہ تلاوت ہے، صحیح ہے؟
کہ جہاں جو قبرستان ہے وہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہے نا، اور کوئی تلاوت وہاں صرف کیا السلام علیکم حل دیا۔ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں، سورہ کہف کا واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ جو کہف والے نکل کر قوم سے غار میں چھپے تھے نا، وہ کیوں گئے تھے کہ اگر ہم لوٹے تو یہ قوم ہمیں شرک پر مجبور کر دے گی، ہے نا۔ اب ہمارے محبوب کے امتی اسی ناموں کو برکت کے لیے لگاتے ہیں، بتائیے شرک ہے کہ نہیں؟ ارے وہ تو شرک سے بھاگ کر گئے تھے، اب انہیں کے نام تم لگاتے ہو، اپنے آویزہ کرتے ہو تختیوں پر، تجارت کے لیے دکانوں میں اور برکت کے لیے مکانوں میں، یہ شرک ہوا کہ نہیں؟ یہ بھی تو شرک ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اگر ہم واپس لوٹے تو ہمیں شرک پر مجبور کریں۔ اچھا، پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے کہا، جب پہنچے نا وہاں پر، قصہ تو مجھے بیان نہیں کرنا ہے، جب پہنچے بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو لوگ یہاں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، دیکھا کہ اتنے افراد ہو، کہا کہ ابنوا علیہ بنیانا، بولے کہ اس کے اوپر عمارت بنا۔ دوسرے نے کیا کہا، وقال الذین غلبوا علی امرہم، جو غالب تھے، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم اس پر مسجد بنائیں گے۔ تو آپ وہ جلسوں میں تقریر کرنے والے ملیں گے، کہتے ہیں کہ دیکھو مسجد کا نام ہے، قبر پر مسجد بنائی۔ اللہ انہیں سمجھائے کہ عقل کے مارو، یہ تو اقوال اللہ نے کس کا نقل کیا؟ لوگوں کا قول نقل کیا، کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم مسجد بنائیں گے۔ تو کلام پاک میں فرعون کا بھی قول ہے، انا ربکم الاعلی، کفاروں کا بھی اقوال ہے، انہ ساحر لمجنون۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا، لہٰذا یہ دلیل باطل ہے، تحریف ہے، تشریف ہے، افراط و تفریط ہے کلام پاک میں، تو یقین مانیے۔ اچھا، اب آپ دلیل پیش کریں گے کیا کہ القبر والمسجد لا یجتمعان، مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، کہیں گے کہ وہاں تو قبر اور مسجد ایک ساتھ ہیں۔ تو سنیے گا، مطالعہ کریں تاریخ کا مطالعہ کریں۔ میں بار بار کہتا ہوں، تفسیر، فقہ، تاریخ اسلامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان میں دفن ہے۔ کہاں پر؟ مکان، مسجد نبوی میں، تو مکان میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد کو تھوڑا وسیع کیا گیا، تو 3 طرف حجرے کی طرف، عثمان غنی کے زمانے میں بھی 3 طرف حجرے کی طرف۔ دھیرے دھیرے ولید عبد الملک مروان کے زمانے میں اس نے جب وسعت کی تو چاروں طرف، تو مسجد حجرے تک پہنچی۔ اس وقت عمر بن عبدالعزیز نے مخالفت کی، مگر وہ چونکہ اس خلافت پر نہیں تھی، علماء نے رد کیا، لیکن بادشاہ کا رد نہیں اس پر بنا۔ تو گویا یوں ہے جیسے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا کیا ہے؟ 2 پہاڑیوں کا نام ہے، صفا حرم میں نہیں، حرم اب وسیع ہو گئی، وہ حرم صفا میں چلی گئی۔ تو صفا اور مروہ اصل مسجد نہیں۔ اگر کوئی خاتون اسے ایسا موقع طواف کے بعد اگر وہ اپنے ماہوارے میں چلے جاتی ہے، وہ اپنے صحیح کر لے، مسجد میں جانا منع ہے اور طواف کے لیے طہارت ضروری ہے۔ بہرحال ایک ضمنی مسئلہ تھا، تو بات یہ کہنی تھی کہ مسجد وسیع ہو گئی، تو مسجد وسیع ہونے سے یہ کس نے کہا کہ مسجد میں دفن کی گئی؟ اب مسجد وسیع ہوئی، اب اسے توڑ نہیں سکتے، لہٰذا یہ دلیل۔ اچھا، دوسرا سنیے، یہ سر پر ہری ٹوپی اور ہرا رومال، ہرا صافہ، سن 7 ہجری میں وہ گنبد بنا ہے، گنبد بھی نہیں تھا۔ پھر 8 ہجری میں اس کی ترمیم ہوئی، ترمیم یعنی کیا ریپیئر کہتے ہیں، کچھ روغن۔ پھر 9 ہجری میں ہوئی، پھر 10 میں ہوئی، پھر 12 میں سلطان عبدالحمید نے اسے ہرا رنگ لگایا۔ اب نہ جانے کیوں لگایا ہرا، اسے کیا پتا کہ یہ امت جو ہے خرافات میں کھو جائے گی، اس نے اسے ہرا رنگ پسند آیا، لگا دیا۔ اب لوگوں نے مشہور ہوا کہ ہرا رنگ رسول اللہ کا پسندیدہ ہے صاحب، تو ہری ٹوپی علامت کہ ہم عاشقان رسول ہیں، محبوبان رسول نہیں، کیا عاشقان رسول، انہی کا نام ہے عشق، اور ہر جگہ یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔
تو یہ حقیقت ہے، یہ سارے خرافات اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. یہ شرک، تو شرک کے احکام ہوئے، نظر ماننا یہ بھی شرک، اور بدعت و خرافات اور مومنین کا طریقہ چھوڑنا. تو خیال رکھیں کہ امت کیا اس پر متفق ہے؟ اس ہرے رنگ پر ان کی ایک جماعت ہے، امت اس پر متفق نہیں. امت دیکھیے علماء، مفسرین، محدثین اور علماء فقہ. آخر میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ ہے شرک، اسے کبھی معاف نہیں کریں گے. اور سمجھ گئے کیوں معاف نہیں کریں گے؟ وما دون ذالک، اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کریں گے. اب سنیے، فقط ضل ضلالا بعیدا. اچھا اب یہ کسے پکارتے ہیں؟ یہ لوگ کسے پکارتے ہیں اور ہم کسے پکارتے ہیں؟ ذرا سنیے، یہ کسے پکارتے ہیں اور ہماری امت کسے پکارتے ہیں؟ سنیے، يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. یہ اللہ کی سوا کسے پکارتے ہیں؟ لڑکیوں کو. اپنے لیے تو لڑکا، اللہ کے لیے لڑکا. تو فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں سمجھتے تھے اور پکارتے تھے کسے؟ تو یہ جتنے بھی لات، ذات، منا، نائلہ کس کی صورتیں تھیں؟ فرشتوں اور ان کی پوجا. اب کیا کریں؟ وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. یہ تو شیطان کی پوجا کرتے ہیں. شیطان کا سایہ بھی آئے تو انسان بھاگے. ہمارے یہاں تو بھوت پریت بولتے ہیں نا. تو شیطان کی پرستش کیسے ہوئی؟ شیطان کی پرستش کرتے ہیں. شیطان نے کیا کیا؟ پہلے تو کہا کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں، ان کی پوجا ہونے لگی. پھر جب زمانہ گزر گیا تو ان کی نسلوں میں ان بتوں کیا وہ بھول گئے کہ شاید فرشتے ہیں اور لڑکیاں ہیں. پھر ترقی کرتے کرتے صرف پتھر کی، اب وہ بھول گئے پتھر کیا مجسمہ، لہٰذا ہر پتھر کو رنگ اس کی پوجا ہونے لگی. تو ہمارے یہاں بھی ایسی ہوا. یہ جتنے بھی مقبرے ہیں نا، یہ فردی نصب کیے گئے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں کوئی بزرگ نے وہاں کوئی ولی پوچھا، کوئی کسی پتھر پر بیٹھتے تھے، بھاگ گئے تو پتھر پر مزار بنا دیا. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ بھی کسی کی پوجا کرتے ہیں؟ شیطان کی. کیا یہاں مزار نیچے کیسے؟ اللہ مزار ہے نیچے، اوپر رہتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، گانے بجانے. نیچے پیر صاحب ولی جو سفارش کریں گے؟ نہیں، وہ تو ان کے غسل کا پانی ہے. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. یہ کوئی قصہ نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت میں ایسے مزاریں موجود ہیں. کیا ہے؟ غسل دیا گیا اور پانی ہے، اور میت کا دفن بھی ان کے اہل و اولاد. تو ہمارے لوگ بھی تو یہی کر رہے ہیں جو مشرکین مکہ کرتے ہیں. کیا مشرکین مکہ؟ تو سنیے، یہ سب خرافات ہیں، شرک ہے. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا. اور کیسا شیطان؟ لعنہ اللہ. وقف لازم، یہاں رکنا ہے، آگے نہیں جا سکتے. اللہ نے اس پر لعنت کی، اس کی پرستش کر. اور کیا کہا اس نے؟ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. کہا شیطان نے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ہتھیار لوں گا. لے رہا ہے کہ نہیں؟ کیا مقرر حصہ ہتھیار لے گا؟ مقرر حصہ دے رہا ہے نا. قربانی میں بکرے کم ذبح ہوتے ہیں، اور اجمیر شاہ کے اس میں جائیے دیکھیے کتنے ہتھیار لیا شیطان نے. یہ ہتھیار، تو یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے، وہ بھی بھیٹ چڑھاتے تھے. ہتھیار لیا ایک مقرر حصہ. کتنی نیازیں ہوتی ہیں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. کیا کہا کہ میں انہیں گمراہ کر رہا ہے گمراہ. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. میں انہیں بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا. یہی امیدیں دلائی ہیں. ذبح کیجیے، نیازیں کیجیے، سفارش، گناہ کیجیے، مٹاتے جائیں گے. اور میں حکم دوں گا وَلَآمُرَنَّهُمْ. تو کیا کریں گے؟ مویشیوں کے کان کاٹ دیں گے، چیر دیں گے. چنانچہ مشرکین یہی کرتے تھے کہ کان چیرتے تھے. مطلب اب اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے. یہ بتوں کے نام یہ اپنا حصہ لے. اور میں حکم کروں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں. کیا مطلب؟ اللہ کی تخلیق جو پیدائش ہے اس میں تبدیلی.
اس تبدیلی کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو کھیتی باڑی اور جو میوے اس کی شکل بدلتی ہے، پہلے پیلا تھا اب سر، یہ نہیں۔ اللہ کی تخلیق، اللہ نے سورج کو بنایا ہماری خدمت کے لیے، اس میں تبدیلی کر دے، اس کی عبادت شروع کر دی۔ جی، انسانوں کو بنائے کس کے لیے؟ ہماری رہبری کے لیے، ہم اس کی عبادت کرنے لگے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی صوفی ہے، عالم ہے، تو وہ بھی غیر تخلیق میں شامل ہوا۔ اور یہ ہے کہ عورت سے مرد کا کام لیا جائے اور مرد سے عورت کا کام لیا جائے۔ پتھر سے کون سا کام لیا جا رہا ہے؟ معبود کا کام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی شیطان کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں سے کرواؤں گا۔ مگر اعلان سنیے، جو کوئی شیطان کو دوست بنائے اللہ کو چھوڑ کر، خسر خسران مبینا، زبردست خسارے میں، واضح خسارے میں چلا گیا۔ اب چاہے کوئی بھی ہو، تو شیطان دوست اصل میں ولی نہیں، بلکہ دوست کون ان کا؟ شیطان۔ تو اب سوچیے آگے بڑھائیے اور کیا کرتا ہے، سنیے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وعدہ کرتا ہے ان کے ساتھ، بڑی بڑی آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ غرورا، دھوکا ہے نا، دھوکا۔ قیامت کے دن انکار کر دے گا کہ مجھے تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، لیس لی علیکم بسلطان، میں نے تم سے کہا، تم نے کہا۔ اب اعلان کیا؟ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ان کا ٹھکانہ جہنم اور کوئی چھٹکارا نہیں۔ دیکھیے شرک، تو جو کوئی شرک کرتا ہے شیطان انہیں وعدے دیتا ہے، اور وہ وعدے کیسے ہیں؟ جھوٹے۔ تو بتائیں ان کا وعدہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا عنکبوت میں، سنیے۔ ہم اس محبوب کے امتی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ اس کے امتی رہنے کا شرف رہے، حاصل رہے۔ مگر سنیں اللہ کیا فرمایا، اگر ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، اب بھی اولیاء سے آرزویں لگائے لیے رکھیں، تو سنیں عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، والذین اتخذوا من دونی اولیاء، یا اولیاء پرست پوچھتے ہیں، اولیاء اولیاء اولیاء، کبیت العنکبوت وَإِنَّ بَيْتَ الْأَوْهَنُ الْبَيْتِ لَبَيْتُ الْعَنکبوت، مثلا ان کی مثال کیسی ہے؟ مکڑی کے گھر کی طرح۔ اور دنیا میں سب سے بودا، سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ عنکبوت۔ اس سے اور بڑی مثال کیا چاہیے؟ کہ جو یقین رکھتے ہیں اولیاء پر، ان کی سفارش کا یقین، ان کی امید یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ مکڑی کا جال۔ اس سے اور عنکبوت کے لیے کیا چاہیے؟ اب سنیے اللہ کا وعدہ سنیے، اس کا ایک طرف تو شیطان کا دھوکہ، اللہ کا وعدہ سنیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ یہ اللہ کا وعدہ، جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے، معلومات ایمان کے بعد عمل صالح، ان کا دھاگا جڑا ہوا ہے، شرک نہیں کرتے، ہو گیا معاف مانگ لی، ہم ضرور داخل کریں گے جنتوں میں جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ دیکھیے وہاں پر شرک والے کیا ہے؟ نصلی جہنم، یہاں خالدین فیہا۔ اور سنیے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ کیسا ہے؟ برحق۔ اور سنیے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے جو سچ بولے؟ کیا مطلب ومن اصدق من اللہ قیلا؟ جو جھوٹ بولتا ہے نا، وہ قسمیں کھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے خود کی بات پر یقین نہیں ہوتا، اسے یقین ہے کہ وہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو سامنے والے کو یقین کیسے دلائے؟ تو قسمیں کھاتا ہے۔ مگر جو سچ بولتا ہے اسے کوئی فکر نہیں، سچ بتائے، سامنے والا سنے یا نہ سنے، اس نے سچ بتایا مطمئن۔ تو اللہ سے بڑھ کر سچ کون ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، شرک سے محفوظ رہیے۔ اچھا، جب یہ آیتیں اتری تو میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا، مت محبوب تم اور کس کے؟ یہودی اور نصارہ۔ یہودی کہنے لگے یہ ہمارے لیے نہیں، کیا ہمارے لیے؟ یہ کس کے لیے؟ یہ دوسروں کے لیے۔ نصارہ بولے ہمارے لیے نہیں، وہ تو عیب اللہ، ہم تو عیسیٰ جو ہمارے
گناہ کا کفارہ لے کر گئے، تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے نہیں، گناہ کرتے جاؤ، آقا مٹاتے جائیں، ہے نا؟ گناہیں کرتے جاؤ بڑے جوش کے ساتھ ممبروں پر، آقا مٹاتے جائیں گے، یہ ہمارے لیے نہیں، اس لیے کہ ہم تو محبوب کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سنیے، نہ تم سنیے، وَلَا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، تمہارے چاہنے کے مطابق نہیں اور نہ اہل کتاب کے۔ یہ کیا بات ہے؟ وہ کہے کہ میں تو جنت کا ٹھیکیدار ہوں، میں سید ہوں، یا میں پیر ہوں، یا میں خلیفہ ہوں۔ آج کل خلیفہ بھی ہیں بڑے بڑے، نہیں محبوب کم نہیں، بلکہ کیا سنیے، ابوبکر صدیق اس مجلس میں موجود ہیں، یعنی کون سی؟ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، جو کوئی برائی کرے گا جزا پا کر رہے گا، یعنی سزا، اور اس کے لیے کوئی بھی ولی نہ کوئی اس کا حامی اور نہ مدد۔ اسی آیت پر اتفاق کرتے ہیں۔ کیا آیت ہے؟ کہ جو کوئی برائی کرے گا یجزا بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا، مطلب ہے کہ اس بات سے بھی شرک کی، جو کوئی شرک کرے گا، گناہ کرے گا، شرک کو گناہ ہو سب آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابوبکر سے، ابوبکر ابھی کیا آیت نازل ہوئی بتاؤں؟ بولے بتلائیے یا حضور؟ کیا بولے؟ من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ معنی تو سمجھتے تھے۔ ابوبکر کہتے ہیں کہ میری حالت عجب ہو گئی، ترجمہ نہیں کر سکتا، بے ساختہ ہو گئی۔ پوچھا اللہ کے رسول نے کیا ہوا؟ بولے آپ دیکھتے نہیں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ ہے نا گناہ، یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ سارے گناہوں کی سزا ملے گی۔ فرمایا کیا ہوا؟ ارے تم پر مصیبتیں نہیں آتی؟ یہ مصیبتیں آتی ہیں تو تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ابا بکر اللہ کے سے تم ایسے ملو گے کہ تمہارے سارے گناہ مصیبتوں کی وجہ سے دھل جائیں گے۔ یہ مومن کیوں دھاگا جڑا ہوا ہے؟ کیا ہے؟ دھاگا جڑا ہوا ہو، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، بندے کا دروازہ کھلا ہے، ایسی حالت میں ملیں گے کہ گناہ ہمارے بھول جائیں گے۔ یہ بخار، یہ مصیبت، یہ پریشانیاں۔ اب یہ آیت کہاں پہنچی؟ ابوبکر کی بیٹی کے پاس پہنچی۔ ظاہر کے پہلے ابوبکر ہیں تو گھر میں گئے تو بیگم ہے، وہ بھی پریشان۔ بولے کہ اللہ کے رسول یہ آیت؟ بولے عائشہ مصیبتیں آتی ہیں تو مصیبتوں سے گناہ دھل جائیں گے۔ مختصر۔ اب بیٹی کے پاس پھر کہاں پہنچی؟ صحابہ کے پاس۔ تو ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ تو آیت سب سے بڑی، بالکل واضح اور بڑی سخت آیت ہے، کیا فرمایا؟ کیونکہ یجزا بھی کون ایسا ہے جس سے گناہ نہ ہو؟ یجزا بھی، تو فرمایا کہ تمہارے اور لوگوں کے درمیان فاصلے کم کرو۔ کیا کرو؟ فاصلے، اور قریب رہو۔ کیا مطلب فاصلے؟ یعنی قریب رہو، مل جل کے رہو، اور یقین مانو کہ جو بھی مصیبت آتی ہے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ دھل جاتا ہے۔ تو یہ ہے مومن۔ بکر سے بھی یہی فرمایا نا، دیکھیے انسان کو بخار آتا ہے گناہ دھل جاتے ہیں، اگر کوئی پریشانی، کوئی تلخی، کوئی گالی دیتا ہے، تکلیف ہوتی ہے نا، کوئی ذلیل کرتا ہے گناہ دھل جاتے ہیں، کوئی پریشانی گناہ دھل جاتے ہیں، کوئی فقر بچوں کی پرورش کے لیے گناہ دھل جاتے ہیں، میاں بیوی، باپ بیٹے بھائی دوست برادر سب، اور دشمنان اسلام کیا ہوتے ہیں؟ گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو یہ ہے گناہ۔ تو ایک مومن جو اس کی شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے خیر بھی پہنچے تو شکر کرے تو اجر ملے، اور
بدحالی ہو تو کیا راضی ہو تو اس کے گناہ کو، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ شرک سے بچے، شرک سے۔ تو محبوب کے امتی والوں کے لیے بھی اس میں درس ہے اور ہر فرد کے لیے کہ شرک۔ اب اگلی آیت جو ہے وہ ہر مرد ہو چاہے عورت ہو، مگر چونکہ اس پر آپ کے کچھ سوالات باقی رہیں گے اس لیے ہم اسی پر اب اکتفا کرتے ہیں، چونکہ آئندہ آپ مستقل ایک عمل چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو اور دین حنیف اس پر بیان ہو رہا ہے تو اتنا کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر فرد کو شرک کی نجاست سے بچائے، شرک معمولی سا معمولی بھی شبہ شرک سے بچائے۔ جتنے بھی یہ گزرے ہیں علماء جن کو لوگوں نے مزارات بنائے دیے ہیں جیسے کہ شیخ عبد القادر، ان کی لیے نصیحت ہے وصیت ہے کہ شرک سے کہ شبہ سے بچے، کیونکہ شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اور ما دون اللہ مطلب کیا؟ ورے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر سنیے ایک اعلان کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے شرک کے علاوہ، شرک کے علاوہ، تو کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ چاہے زمین و آسمان بھر کے گناہ لے کر آئے لیکن کیا نہ لائے؟ شرک نہ لائے، میں اسے نیکیوں سے کیوں؟ یقین مانی جو گناہ کرتا ہے وہ یہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، یہ ہے بدانیت کی دلیل۔ اس پر ہے قادر ہے معاف کرنے پر۔ اگر اس کا یہ یقین نہیں کہ قادر نہیں تو پھر ایمان کیسا؟ یہ ایمان کیسا؟ یہی تو سمجھنا ہے توحید معرفت۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مسجد میں ٹیکا دے کر بیٹھے یا نہ بیٹھے، اپنے آپ کو یوں سمجھو کہ وہ قادر وہ قوی ہے، میں تو ضعیف ہوں، بیٹھو۔ تو مطلب ہے کہ گناہ آپ نے کیے ہیں تو میرا گناہ ایسا ہے کہ وہ معاف کرنے پر قادر ہے، مگر امت کیا کہتی ہے؟ گناہ کرتے جاؤ، آقا مٹاتے جائیں گے۔ نہیں، اللہ قادر ہے۔ کب؟ جبکہ شرک نہ ہو، دروازہ کھولو، توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے بچائے۔ اور شرک کے یہ احکام آپ نکالیے، شرک کی کتابیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک نہیں، کسی کی قسم کھانا نیازیں، یہ سب شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ کرے اور صحیح دین مستقیم اور لوگوں کو قرآن اور احادیث صحیحہ کی طرف متوجہ کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ چلیے شرک کے بارے میں اتنا ہی وضاحت سے بیان کیا، انہیں تو آخری صفحے تک پہنچنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، مگر تاکہ وضاحت ہو جائے۔ پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہوگی تو آپ اس کو پورا کریں، اور کوئی ہے شرک کے بارے میں مسئلہ تو آپ تعاون کریں کہ اس میں آ جائے۔ 5 منٹ رکھیں جی۔ تکلیفوں سے جو گناہ دھل جائیں گے جی وہ سب صغیرہ ہوں گے۔ دون کے معنی شرک کے علاوہ، یا آپ ایسے وقت میں صغیرہ کا نام ہی نہ لیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما دون ذالک، ٹھیک ہے؟ تو ایسے وقت جب اللہ کی مغفرت کہتے ہیں کہ ما دون ذالک، تو ابھی صغیرہ کبیرہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، وہ تو اہتمام کسی حقوق الناس وہ بات ہے۔ جب انسان گناہ کرے اللہ قادر ہے، ما دون ذالک میں سب آ گئے، صغیرہ کبیرہ سب آ گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ شراب پینا کبیرہ ہے، زنا کرنا کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ ما دون، یعنی شرک اس کے نیچے سے سب آ گئے۔ اب وہ سبجیکٹ اور ہے کہ کبیرہ کیا اور صغیرہ کیا، مگر یہاں توحید کی بات ہو رہی ہے۔ یغفر، آپ کا دھاگا جڑا ہوا ہے، توبہ کرو تو بھی معاف ہوگا، توبہ نہیں کیے تو بھی دھاگا جڑا ہوا ہے، جس کا توحید کا۔ ہاں جی جی اوپر ایک درگاہ ہے، نیچے ایک درگاہ، نیچے جو ہے نا محرم میں کھلتی ہے جی نیچے جو اصل خبر ہے وہ محرم میں کھلتی ہے، لیکن ہم لوگ جو عرس میں جاتے ہیں وہ تو جو ہے نا الگ ہے، جی نیچے الگ اوپر الگ۔ ابھی آپ نے بتایا ہاں تو وہی ہے کہ نیچے الگ تھا اوپر،
हाँ, तो नीचे वो किसी को गुसल वगैरह का पानी होगा ना, नहीं, असल दरगाह नीचे ही। दरगाह नीचे है, अगर ऊपर। किसी को जाना है तो मुहर्रम में कुछ किया। अच्छा अच्छा, हाँ, असल जो हम देखो लोग है। उसमें जाते हैं वो अलग है। अलग है, वो ऐसी ऊपर नाम है, है, ऊपर हाँ है। ऊपर है। अगर किसी को जाना है तो मुहर्रम में ठीक जाके है, देख सकते चलिए साहब, ये मुशाहिदा इन्होंने की। हाँ, जी कहिए। दो बात करनी, हाँ जी कहिए। शिर्क से रिलेटेड अगर कोई आलिम दीन की ये गलत पैरवी करे, हाँ एक आयत है हाँ जिसमें अदी बिन हातिम ने अल्लाह के रसूल से पूछा था जी। रब यानी रब बनाए आबार हूँ, जी, आबार में रहबान जी। तो अदी बिन हातिम परेशान हुए, अल्लाह के रसूल से पूछा कि हम तो अपने अम्बिया को हमने रब नहीं बनाया या उलमाए दीन को नहीं बनाया, बिल्कुल, ये भी हम जो कर रहे हैं पीर मुरीद और उलमा इनकी जो पैरवी करते हैं जी जी, तो ये भी उसी में आ रहा है। हाँ, मतलब उनका सवाल समझे ना, ये तो बाकायदा आयत है। अब वो इन्होंने अच्छा हुआ कि अदी बिन हातिम हाँ, कि अपने उलमा और रहमानियत की ऐसी इक्तदा करना, आबार हूँ, हाँ बाकी ये भी शिर्क ही है ना, चूँकि उन्होंने अब ये कि मैंने क्या दबे अल्फाज में कहा, चूँकि हमारी उम्मत जो है ना अभी से कलाम पाक है, इस कलाम को छोड़कर किसी और किताब की पैरवी करना, देखिए शिर्क हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरीके से उलमाए उलमा उम्मत को छोड़कर इनकी इक्तदा करना हो रहा है आजकल भी, अपने अपने आलिम को ही वो आखिरी हर्फ समझ रहे हैं, उनके लिए रहबार, हमारे लिए क्या अभी आलिम, यही कह रहे। तो ऐसे उलमा भी पाए जाते हैं कि आखिरी हर्फ समझते हैं, ये भी शिर्क है। सूरह माइदा की आयत कि हरा कलर जो पसंद वाली बात है, जी। ये चाहते तो जो उम्मत का कलर चेंज कर सकते थे, जी सऊदी अरब वाले। हाँ हाँ उन्होंने अभी तक चेंज नहीं किया कलर, जी जी, अपने झंडे का भी कलर हरा कर दिया ना, मोहर सब कर दी कि हरा कलर। हाँ ये इत्तेफाक के तौर पर हुआ असल में वो असल में ऐसा हुआ ना कि आज दुनिया का क्या है कि रेड और क्या और ग्रीन कलर, तो उससे मुताबिकत कर गया कि उन्होंने अमन का, लेकिन अच्छा है ना कि अमन का पैगाम, यानी मुसलमानों की जो अलामत है ना, अमन की अलामत है असल में, अब वो अमन की अलामत करार दिया गया, तो उसको मुसलमान ने इख्तियार किया। अच्छा उनके हिस्से में हरा कलर आया, चला वहीं से। ये गुनाह की बात की ना, गुनाह धुल जाते हैं, जी तो बीवी मियाँ को तंग कर रही है, मियाँ बीवी को तंग कर रहा है। हाँ, गुनाह धुलते हैं। मैंने कहा था मियाँ बीवी, मैंने कहा था कि मियाँ बीवी और बात बैठे, लेकिन इशारतन कहा, तो अगर बीवी मियाँ को तंग करे ना तो मियाँ के गुनाह धुलते हैं। टॉर्चर। तो ये निज़ाम ही चल रहा है ना हमारे माशरे हाँ, में। माशरे में यही चल रहा है, मियाँ तो बीवी को तंग नहीं करते, वो तो चाहते हैं ना। तो अक्सर आप देखेंगे कि मर्द लोग जन्नत में है और बीवियों के लिए हदीस है कि अक्सर जहन्नम में जाएंगे, इसलिए कि वो शोहर के गुनाह माफ़ करवाते हैं और खुद के नहीं माफ़ करवाते। एक दूसरे को तंग करे तो बच्चों के गुनाह माफ होते रहते हैं। हाँ जी, ये सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। जी सवाल है मदीने के हवाले से। जी जी पता नहीं इसमें सही है या नहीं है। जी, यानी रोजा में रसूल जो है वो दरमियान में आ गया है, अच्छा अब साइडों में सब नमाज पढ़ रहे हैं, हाँ तो वहाँ एक सवाल उठा, मैं तो वहीं होता हूँ, जी उन्होंने सवाल उठाया कि जैसे हकम इब्न रहमान ने ये सब किया, तो क्या हम नमाज पढ़ सकते हैं, हमारी नमाज़ें हो रही हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने आखिर पर यही कहा था जी कि मेरी कब्र को सजदागाह न मानो। जी तो इस वक्त हमने प्रैक्टिकली उसको सजदागाह, यानी अगर आप उन लोगों के हवाले से बात करें जो लोग ये तसव्वुर रखते हैं जी, कि जी। आका गुनाह दो रहे हैं, जी जी हमारे आपके लिहाज से तो हम तो अल्लाह की बात जी है, जी, उस लिहाज से ये बिदअत या शिर्क हो रहा है। असल में ये इसका हल क्या है? हाँ, इसका हल ये है कि आप दूसरे रुख बैठे, अब ये जो उस तरफ बैठते हैं ना वही अकीदे वाले बैठते हैं, ताकि सामने दो किबले का किबला भी हो जाए। हम तो रोज़ा कहते हैं ना, वो तो किबले का किबला कहते हैं, लेकिन नियत पर है। जब हज से फारिग होते हैं मक्का से और जब रुख करते हैं मदीना का, तो उनका अकीदा ये है कि किबले के काबा को चलो, यानी काबे के काबा को चलो, और हम तो ये नहीं कहते ना, तो वो वही कोशिश करते हैं जगह लेने की। तो हर असल में नियत पर है। अब वहाँ अगर इत्तिफाकी जगह मिल गई तो आप नमाज पढ़ें, तसव्वुर करें कि हमको अल्लाह के इंसान का सवाल कहते सही था, जी, जी। आती है कि हाँ। ये सऊदी गवर्नमेंट इसको एक तरफ कर सकती है, या वो करेंगे, इरादा है। देखो अभी मकाम इब्राहिम को भी हटाने का इरादा है, वो करेंगे, लेकिन ये उनका काम है, हम उसमें अब जो एक्सटेंशन के हैरान हुआ बिजली का से, जी जी उसमें जो एक्सटेंशन हो रही है अब जन्नत बकरी की तरफ हो रही है, काफी इतनी ही बड़ी हाँ होगी जितनी बड़ी हाँ होते थे। हाँ, तो आप वो शायद उसको हटाएंगे, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। वो वाज़ेह हुआ ना। अमाल का वसीला था, इस्लाम का वसीला था। जी, जी। हाँ, वो वाज़ेह चीज़ है, अमाल का वसीला। अमल का वसीला। बाज़ ये कहते हैं, तफसीर बाज़ ये पढ़ा गया कि
बड़े सालिहीन के अमल का ये वसीला किया जा रहा है, फिर जायज़ है, वो बताइए क्या पता है? असल में वसीला का तो बाकायदा आयत है वक्त को इलेल वसीला, तो इस पर एक बाकायदा दर्स होगा। वसीला अपने अमल का है, न कि अम्बिया का। और वो किस्सा जो है बुखारी का कि 3 अफराद जो गार में फंस गए थे तो उन्होंने अपने अमल का वसीला किया, बहुत मशहूर वाक़या है। चलिए कारी साहब, ये जो लब्बैक बोलते हैं जी, तो लब्बैक। ये तो अल्लाह ताला जिसको अपने घर बुलाता है वही आता है। हाँ, फिर यहाँ आके भी ये लोग वो जो बिदात वाले वो यही काम करते हैं। वो कहते हैं मदीना नहीं जाते, वो कहते हैं हम रोज़े पे जा रहे हैं, जी। और वहाँ जाके फिर यानी हुजूर के उसमें हाज़िरी देने जा रहे हैं, ऐसा कहते हैं। असल में हुजूर की हाज़िरी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल वाज़ेह है कि ज़ियारत 3 मस्जिदों की, हरम और मस्जिद नबवी और बैतुल मक़दिस। अब जो यहाँ से जाते हैं वो ज़ियारत रसूल की वो नियत गलत करते हैं। उन्हें चाहे कि मदीना की मस्जिद के लिए नियत करें, और जब मस्जिद में पहुँच गए तो पहले मस्जिद का हक अदा करें, बैतुल मस्जिद, और फिर जब चूँकि कब्र रसूल नज़दीक है तो उसकी ज़ियारत करें। तो सफ़र नहीं हुआ ना ज़ियारत रसूल के लिए, चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है, मगर लोगों ने उसमें गलत हदीस पेश की, उसे हम क्या करें। अब जैसे कि कई चीज़ें हैं, भाई सलात का जिक्र है, लोगों ने उसको रकात कर दिया, तो ये सब खुराफात है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुरान और हदीस से याद। तो बहरहाल वो मदीने की मस्जिद की ज़ियारत की नियत करें। अच्छा, एक चीज़ और है, इससे जो है जो मज़ारत पे जाते हैं वो जायज़ नहीं है, क्योंकि किसी मज़ार की ज़ियारत की इजाज़त नहीं है। लोग करबला तक जाते हैं हज करने के बाद, हमने देखा कि मदीना, मदीना से फिर करबला, तो कई चीज़ें गलत हो रही हैं। क्यों हो रहा है? हम अपनी दावत को आगे नहीं फैला रहे हैं बस। पुरानी आयत है ना कि ये मर गए हैं, इनको शऊर नहीं है, हाँ। और ये दोबारा मखसूस होंगे। तो आप कोशिश करें ना, अभी हम लोग इतने कम अफराद हैं, अब इसमें से कितने लोग बात आपको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वो मजलिस रखी जाए वाज और नसीहत की मुहर्रम की देर, तो मेरे ख्याल से 200-300 अफराद हो जाएंगे जी। मगर ये तो एक गाढ़ा दर्स है आयतों के ज़रिए, तो बहरहाल ये भी बरकत है, आप इस दावत को पहुँचाएँ। लोग अक्सर ये लोग अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, तो बार-बार गुनाह करते जाते हैं, अल्लाह माफ़ करने वाला, ये कहाँ तक? देखिए, माफ़ करना जो है ना, इंसान को चाहिए कि गुनाह हो जानबूझकर न करे, बल्कि खता हो जाए तो कहेंगे अल्लाह माफ़ करेगा। अब ये क्या, ये कोई जानबूझकर करता है कहता है अल्लाह माफ़ करेगा, इसका नाम माफ़ी नहीं है, बल्कि गुनाह हो जाता है। गुनाह क्या हो जाता है, गुनाह किया नहीं जाता, गुनाह हो जाता है, तौबा करे। मगर ये कहकर गुनाह करे तो जुर्रत कर रहा है। जो गुनाह हो जाते हैं तो उसकी सजा मिलेगी या अल्लाह माफ़ कर देंगे? अल्लाह माफ़ कर देंगे। अगर शिर्क के वरा है, शिर्क से नीचे तो माफ़ कर देंगे, तो उसकी जुर्माने की बात तो अल्लाह माफ़ करने के लिए मैं ये सुन तौबा करे तो माफ़ करेंगे, तौबा नहीं किया तो उसका धागा कैसा जुड़ा हुआ है, अल्लाह का दरवाज़ा खुला है, उसमें कैसा अल्लाह से उम्मीद रखें, है ना। इन धन्य आप दे भी अल्लाह ताला फरमा देगी, बंदा जैसे मुझसे गुमान रखेगा, आप यकीन रखें कि अल्लाह ताला कादिर है, मैंने जो गुनाह किया है उसके लिए माफ़ करना आसान है, तो माफ़ करें। आप ऐसा यकीन रखें, शिर्क ना हो। आप महरम का बताया थे, महरम का हाँ, वो वालेकुम अस्सलाम। हाँ,